اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث کا لیکچر ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی خاص رحمت سے، اس کے ہی خاص فضل و کرم سے حدیث کی کلاس، حدیث کی مجلس، اس میں ریاض الصالحین جلد اول پہلا والیوم جو ہے اس کا باب نمبر 8 جس کا عنوان ہے استقامت کا بیان، وہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے۔ ہمیں بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتنی ہدایت اور رہنمائی اور ہمیں دلوں کو اتنا اس قابل بنایا کہ ہم اس کے کلام سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اس کے احادیث سے، اس کی سنت سے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ اگرچہ ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ ہم اس کے اوپر فخر یا ناز کر سکیں، لیکن پھر بھی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش جہاں تک ممکن ہو ہم کر سکیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک بھی ہم شاید نہیں کرتے، ہم تو بس تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں صحیح معنوں میں فہم اور ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے عمل کو مضبوط کرے، ہمارے نیتوں کو، ہماری ارادوں کو اللہ تعالیٰ ٹھوس اور زیادہ مضبوط بنائے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم صحیح معنوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اس چیپٹر کا نام ہے استقامت کا بیان۔ استقامت عام معنوں میں یا عام ترجمہ میں اگر دیکھا جائے، اس کا عام فہم جو مطلب ہے کہ قائم رہنا۔ استقامت قائم رہنا سے ہے، اپنی بات پر قائم رکھنا، اپنے ارادے پر، اپنے عمل پر، اپنی نیت پر، اپنی جد و جہد میں، اور اپنے جو بھی ہم نے رستہ چوز کیا ہے اس کے اوپر قائم رہنا، عام فہم جو معنی ہے۔ اگر ہم اصطلاح میں دیکھیں شریعت کی یا اسلام کی روح کے مطابق، استقامت کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو رب ماننا، اس کے اوپر ایمان لانا اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے اوپر قائم رہنا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک ہی اللہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر قائم رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ساری زندگی کے لیے تا حیات ہر معاملے میں اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے اوپر قائم رہنا، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ جب ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے، تو اس کے اوپر پھر اس کے نبیوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان، اور پھر اس کے احکامات جتنے بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احسان اور جس طرح کے بھی معاملات ہیں، پھر ممنوعات سے بچنا، سود یا برائی کے جتنے کام ہیں،
उन सब से अपने आप को बचा कर रखना, ये सब इस्तकामत में आ जाता है। और ये मुसलसल अपने आप को इस रास्ते पर गामजन रखना, इस रास्ते पर गामजन रखना अपने आप को, ये शरई लिहाज से या इस्लाम की इस्तिलाह में अगर देखें तो इस्तकामत, ये मेरे मेरे मुझे मेरी नज़र में उसका आम सा मफहूम यही है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। और यकीनन जब इसको और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो इसके तो बहुत सारे और भी मतलब ब्रांचेस निकलेंगी। दूसरा, मैं इस चैप्टर के शुरू करने से पहले, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे, इसमें एक दो हदीस हैं बस। तो जस्ट मैंने नोट किया है कि हमने जितने चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, इसमें तौबा का बयान है, इसमें इस्तिकामत अभी पढ़े हैं, इसमें मुराकबे का बयान है, इसमें यकीन और तवक्कल का बयान है, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह पर तवक्कल रखना, और इस तरह के जितने मामलात। तो ऐसा लगता है जैसे वो एक, जब एक बड़े दरख्त को उखाड़ें आप, तो उसके नीचे जड़ें जो हैं वो आप देखेंगे कि कैसे एक दूसरे में पेवस्त होकर उन्होंने एक मजबूत पंजे गाड़े होते हैं ज़मीन में, जिसकी वजह से वो मजबूती से खड़ा रहता है। ऊपर ज़ाहरी तौर पर ऊपर बहुत बड़ा दरख्त नज़र आ रहा है, लेकिन उसके नीचे जो जड़ें हैं वो हैयत के हिसाब से या जिसामत के हिसाब से बिल्कुल छोटी होती हैं, लेकिन वो इस कदर मजबूत और इस कदर आपस में जकड़ी हुई होती हैं, इस कदर आपस में उन्होंने ताने बाने बने बुने होते हैं, और जमीन में मजबूती से एक पंजे गाड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो दरख्त जो है वो मजबूत एक सहारा पाता है अपनी बुनियाद से, और वो कायम रहता है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जितने मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत आ रहे हैं, वो दर हकीकत जड़ें हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं, हमारे अकीदे को, हमारे अमल को इस्तकामत बख्शती हैं, उसमें मजबूती लेके आती हैं, उसमें उसको ठोस बुनियाद फराहम करती हैं। और ये बुनियादें हमारी जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, ठोस होंगी, तो हमारा जो ईमान का दरख्त है वो भी उतना ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्तकामत को जब हम मुख्तलिफ एंगल से हम देखेंगे, तो इसमें हमें सब्र भी नज़र आएगा, इसमें हमें अल्लाह पर तवक्कल भी नज़र आएगा, इसमें हमें एक मुसलसल जिद्दोजहद जो है वो भी नज़र आएगी, इसमें अल्लाह के ऊपर अल्लाह का तवक्कल और उसी के ऊपर भरोसा करना वो भी नज़र आएगा। तो और उसके अलावा अपनी नीयत को मजबूत करना और उसमें खालिस और ठोस इरादा रखना जो है वो भी हमें नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरे जितने भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं, इस्तकामत का बयान, सॉरी उससे पहले मुराकबे का बयान पढ़ लें, वो देख लें, या अल्लाह पर तवक्कल का बयान, या नीयत, खालिस नीयत होने का बयान, जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े, तो ये ऐसे छोटे छोटे जो छोटे छोटे मतलब टर्म्स हैं या छोटी छोटी बातें हैं, जाहरी तौर पर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनकी जड़ें आपस में इतनी मजबूत हैं कि वो आपस में मिली हुई हैं। हर एक जो पहलू है वो दूसरे पहलू से जाकर एक मजबूत जंजीर की शक्ल में, या हाथ में हाथ डालकर जैसे मजबूती से, या जड़ों की तरह आपस में पेवस्त होकर मजबूत बुनियाद फराहम करता है हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को, हमारे हमारे ज़ाहरी तौर पर चाहे अमाल हैं या रूहानी तौर पर हमारे जितने अमाल हैं, उनको एक मजबूत ठोस बुनियाद जो है वो फराहम करता है। तो इसी तरह इस्तकामत जब हम जिक्र करते हैं, तो जैसे आम तौर पर कहते हैं कि सब्र और इस्तकामत भी आता है, कि सब्र सब्र क्या है। अब सब्र को बहुत तफसील से हमने पढ़ा था कि वो भी अल्लाह के रास्ते में डटे रहना है, उसके जितने अहकामात हैं उनको सारा पूरे करते हुए, उसके जो मुहर्रमात हैं उनसे बचते हुए। ठीक है, तो इस्तकामत भी इसी तरह का एक चैप्टर है जिसमें जिसकी भी बहुत सारी जड़ें निकलती हैं हमारी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में। इसके एक बहुत गहरे असरात होते हैं। तो बहरहाल आम अल्फाज में तो आपको यकीनन पता ही है कि इस्तकामत को हम किस तरह से समझ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हस्ब मामूल शुरू में कुछ आयात यहाँ पर कोट की गई हैं, उसके बाद इसी मौजू के ऊपर कुछ अहादीस आएंगी जो वो हम देखेंगे आज इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं शुरू की आयात जो है उसमें पहले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सबसे पहले जो
آیت جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا، معذرت یہ ایک میسج آیا میرے پاس نماز کا وقت، کیونکہ یہاں پر کافی آگے گیا ہے، اور کرونا کے نیو ایس او پیز کے تحت انہوں نے نماز کا درمیان وقفہ جو ہے اذان اور نماز کے درمیان اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیا، تو اس وجہ سے نماز کا وقت جو ہے نا وہ کافی آگے آ گیا، اس لیے مجھے بھی لیٹ ہو جاتا ہے ٹائم ہونے میں۔ تو یہ سجیسٹ کیا ہے ایک بھائی نے کہ 15 منٹ آگے کر دیا جائے ٹائم، تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم اناؤنس کرتے ہیں جلد ہی، تاکہ ہم اپنا جو مجلس ہے اس کو جتنا ہم نے وعدہ کیا کم از کم اس وقت کے اوپر شروع کر سکیں انشاءاللہ۔ تو وقت میں جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر آج وقت ہوا، نہیں تو پھر گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ یہ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلی آیت جو یہاں پر کوٹ کی گئی ہے، اس سے بھی پہلے معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نئے احباب یا نئے مسافر اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہیں پچھلے کچھ دنوں سے۔ نمبر ایک تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اس قابل بنایا کہ اس میں مزید مسافر بھی شامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر کلیریفائی بھی کروں کہ میں یہاں پر اپنے دو ساتھیوں کی حمایت اور انہی کی رہنمائی، شفیق صاحب اور شفیق بھائی اور مدثر بھائی، انہی کی رہنمائی یا انہی کے ساتھ مل جل کر ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں کوئی بڑے بڑے علماء یا فقہا یا کوئی اس طرح کے مبلغ طرح کے لوگ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا تعلق جو ہے بہت ہی ایوریج، بلکہ لو ایوریج کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس طرح کا تجربہ جو ہے یہ ایک پہلا تجربہ ہے، اس لیے کچھ الفاظ نہیں ملتے کچھ بیان کرنے میں، کیونکہ میں نہ تو مبلغ ہوں، نہ ہی عالم، نہ ہی ٹیچر، نہ ہی طالب علم۔ تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں تھوڑی سی، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا اس کو عام الفاظ میں کیسے سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور آپ حضرات جب شامل ہوتے ہیں تو یقیناً اس مجلس کی رونق جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں اگر بات کرنے میں کوئی الفاظ جو ہیں وہ مناسب نہ ملے، یا میری ڈکشنری اس حساب سے تھوڑی سی ویک ہے، یا کوئی بات کرتے ہوئے کوئی گستاخی ہو جائے یا غلطی ہو جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی بخشش اور مغفرت کا طلبگار ہوں گا۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ اگر نوٹ کریں تو یہ ضرور ہائی لائٹ کریں۔ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اپنے تئیں، اور یقیناً جیسے جیسے ہماری یہ کوشش بڑھتی جائے گی، ہماری جو زبان ہے اس میں بھی تھوڑی سی روانگی آ جائے گی، اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری ایک کوشش ہے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑے عالم فاضل، بلکہ یقیناً ہم سے بہت اعلیٰ عمل والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمیں ان کی رہنمائی بھی درکار ہوگی۔ جہاں تک ممکن ہو ہمیں ضرور اپنی رہنمائی اور اپنے رائے سے بھی ضرور اظہار کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استقامت کا ہم نے شروع میں ڈیفینیشن تو پڑھ لی ہے۔ جو پہلی آیت جہاں پر کوٹ کی گئی ہے، امام نووی کی یہ کتاب ہے اور وہ یہ بڑے بڑے پائے کے محدث تھے، تو ان کے اسلوب کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو پہلی یہاں پر آیت جو کوٹ کی سورہ ہود کی آیت نمبر 112، اس میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ثابت قدم رہ جیسا تجھ کو حکم ہوا ہے۔ یہاں پر تو ثابت قدم رہا ہے، یہاں پر ایکچولی ہے اس آیت کو جب جی تو ثابت قدم رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ثابت قدم رہ، تو جو بھی ایمان لایا ہے، جو بھی جس طرح سے تو مومن ہو کر اللہ کے اوپر، اس کے نبی پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، اسی طرح سے شاید یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ یہ میں معذرت کے ساتھ میں آیت جو ہے یہ کھول کر اس کی زیادہ تفصیل نہیں پڑھ سکا۔ تو یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر استقامت اختیار کر ثابت قدمی رہ جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حکم دیا گیا ہے اس کا اگلی آیات میں ہمیں ملے گا یا احادیث سے ملے گا، کہ میانہ روی سے
ایک درمیانہ راستہ اختیار کر کے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر اللہ کے جو احکامات ہیں اور اس کے جو شریعت ہے اسی شریعت محمدی اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل پر ٹھوس طریقے سے ثابت قدم رہے. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے. اگلی آیت جو ہے وہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہے. اگلی آیت فصیلت سے ہے، سورہ فصیلت سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے. جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگو. مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے. یہ آیت جہاں پر جو کوٹ ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس نے کہہ دیا یا جو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، جو اللہ کو رب مان کر اس کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے، تو ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں یا ان کے لیے کیا انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کا یہاں پر ذکر ہے کہ اگر تم اللہ کو رب مان کر اس کے اوپر قائم رہو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ تم مت ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ. یہاں پر تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کھاؤ. یہ خوف اور غم کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے کہ جہاں پر بھی خوف اور غم کا ذکر ہے تو خوف ہمیشہ ہوتا ہے آنے والے کل کا، مستقبل کے بارے میں، اور غم ہمیں ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے گزشتہ کل کے بارے میں، جو ہم نے عمل کر لیا، جو ہمارا وقت گزر چکا اس کے بارے میں غم ہوتا ہے، اس کا ہمیں غم ہوتا ہے. تو خوف آنے والے زمانے کا اور غم پچھلا جو گزر چکا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ہم اللہ پر اگر اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں تو پھر ہمیں مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس طرح سے کہ ہمیں پھر نہ تو اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جو ماضی میں ہم سے ہو چکے گناہ. یقیناً اگر ہم اللہ کو رب مان کر اس کے اوپر توکل کریں گے تو یقیناً ہم استغفار کریں گے، اس کے سارے اعمال پر، اس کے سارے احکامات پر عمل کریں گے، ہم توبہ کریں گے. ہم یقیناً آئندہ کسی بھی طرح کا ایسا معاملہ نہیں کریں گے جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت کی سے روگردانی ہو جس سے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف کر دے گا. اور ہم اگر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، ہماری ٹھوس نیت اور عمل اور ارادے کے مطابق ہم اللہ کی طرف رجوع لائیں تو یقیناً ہمارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرمائے گا بلکہ اس کا تو وعدہ ہے کہ وہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتا ہے. تو ہمیں نہ ہی اپنے گزشتہ کسی عمل کا غم ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمیں مستقبل کے بارے میں کوئی اتنی فکر ہونی چاہیے، اتنا خوف ہوگا، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے پر کاربند ہیں، اسی پر قائم ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے. سب سے پہلے تک نہ تو تم پچھلے جو ہو چکا اس پہ ڈرو، اس کا غم کھاؤ، اور نہ ہی آئندہ آنے والے کسی وقت کا خوف کھاؤ. قیامت کے دن بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل ہوگا، اس کے بارے میں بھی خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یقیناً. لیکن اس کی شرط واحد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ کو رب مان کر اس پر قائم رہنا اور اس کے سارے تقاضے پورے کرنے. اور اس کے بعد کچھ خوشخبریاں ہیں. کیا خوشخبریاں ہیں؟ اور خوشخبری سنو اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا. تم ہمارے دوست ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو. جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے اس دنیا میں اور خاص کر آخرت میں. اس کے علاوہ اس کے لیے تو اس سے بڑا فضل یا اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں. اس کی مثال میں نے پہلے یہاں پر دی تھی کہ
اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کیس میں معاملے میں پھڑ گیا، کسی ہمارا آپ کو پتا ہے کہ عدالتی نظام کس طرح سے کرپٹ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کیس میں کوئی پھنس جائے تو وہاں پر اگر کوئی بڑا وکیل یا بڑا کوئی ڈی آئی جی ہے یا بڑا کوئی پولیس آفیسر یا ایون کوئی جج یا اس طرح کی کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ کسی کو اگر دلاسا دے دے کہ فکر نہیں کرو میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں جس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں اس معاملے میں میرے ایک ایسا دوست یا ایک ایسا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ مجھ سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے، جس کی مدد سے میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کامیابیاں حاصل کر سکتا ہوں۔ اور ذرا سوچیں کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہارا دوست ہوں، جس کے ساتھ اللہ دوستی کر لے یا جس کو اللہ محبت دے دے، تو اس کے لیے کتنی بڑی اجر اور کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے فضل جو ہیں ان میں سے سب سے بڑا فضل اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور اگر ہم اللہ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمارا دوست ہے، تو یقیناً ہم اس کی ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک تو وعدہ یہ ہے کہ جنت کی خوشخبری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، نہ صرف دنیا میں دوستی ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت میں بھی، اور اس کے بعد اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگو، جو تمہارا جی چاہے، جو تم خواہش کرو اللہ تعالیٰ وہ سب وہاں پر مہیا کریں گے۔ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے، وہاں پر تو اللہ میزبان ہوگا، اللہ مہمان نواز ہوگا، اور جہاں پر اللہ مہمان نواز ہوگا وہ یقیناً ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا اعلیٰ مقام ہوگا اور کتنا بلند درجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں صحیح معنوں میں فہم اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں فہم نصیب فرمائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کے اوپر قائم رکھنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ٹھوس اور مضبوط ارادے اور مضبوط عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یقیناً جب ہم یہ حاصل کر لیں گے تو پھر ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے ان بندوں میں شامل کرے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ وعدے پورے کرے گا قیامت کے دن، اور ہمیں دوزخ کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر رکھے، اور ہمیں براہ راست اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے سورہ احقاف کی آیت ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ وحشت یا جنت والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، بدلہ ہے ان کاموں کا وہ جو کرتے تھے۔ یہ تقریباً پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اس کے جتنے احکامات ہیں اس کو انہوں نے پورا کیا، تو ان کے اوپر نہ ہی آئندہ آنے والے کسی دور کا خوف ہوگا اور نہ ہی پچھلے کسی عمل کا غم ہوگا، اور وہ تو جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اس دنیا میں انجام دیے، اس دنیا میں اللہ کو رب مان کر اس پر ثابت قدم رہ کر جو انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث یہاں پر جو کوٹ کی ہے حدیث نمبر 85 ہے یہ، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم سے روایت کی گئی ہے یہاں پر۔ اس میں حضرت ابو عمرو اور بعض کے نزدیک حضرت ابو عمرو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے یہ بیان کی گئی ہے حدیث کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیں کہ اس کی بابت آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں، یعنی کوئی مجھے ایسا ٹوٹکا بتا دیں یا ایسا کوئی شارٹ کٹ بتا دیں جو میرے لیے کافی ہو ساری زندگی عمل کرنے کے لیے، اور مجھے مزید کسی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے، میں آپ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کروں اس بابت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو،
کیا فرمایا؟ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو. یعنی وہ تو پہلے ہی صحابی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا چھوٹا سا ٹوٹکا یا مختصر سی نصیحت یہاں پر عطا کی. کہنے میں ایک جملہ ہے، لیکن وہ ایک پورا جس کو کہتے ہیں کوڈ آف لائف ہے. کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا پورا اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ تم اللہ پر ایمان تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا. آپ نے اللہ پر ایمان کی تم تجدید کرتے رہو، اس کے اوپر پکے رہو، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہو. یہی تمہارے لیے کافی ہے. اور ثابت قدم، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی ہیں دوسرے ایمان کے تقاضوں میں، یا دوسرے جو اعمال ہیں، یا دوسری طرح کی جو روحانی اور پریکٹیکل اعمال جو ہیں، وہ ان کی جڑیں آپس میں اتنی ملی ہوئی ہیں کہ ہم ایک پہلو میں چلیں گے تو ہم آٹومیٹکلی دوسرے پہلو کی طرف بھی رجوع کریں گے، پھر تیسرے پہلو کی طرف بھی، چوتھا پوائنٹ بھی اس میں آ جائے گا. تو پھر ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے کہ اس کے ہر حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اس کے ہر منع کی ہوئی چیز سے بچ جانا ہے. تو یقیناً جو ان سادے سے الفاظ ظاہری طور پر، لیکن پریکٹیکلی تھوڑی سی اپنے آپ کو محنت اور مشقت کر کے جو ان دو باتوں پر پورا اتر جائے، تو یقیناً اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات ہیں، جس کا اوپر ذکر بھی ہو چکا آیات میں. اس کا فائدہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اصلاح الدین یوسف صاحب نے، یہ انہی کا ترجمہ ہے. اس کے فوائد میں یہاں پر استقامت کا مطلب ہے کہ اسلام کے اوامر و نواہی، اسلام نے جو احکامات دیے اور جن سے منع ہونے کا حکم دیا، اس پر نہایت ثابت قدمی سے عمل کرنا، احکام، فرائض و سنن اور مستحبات کو بجا لانا، اور محرمات و منہیات یعنی جو منع کی گئی ہیں یہ چیزیں، ان سے اجتناب کرنا. یہ استقامت کا مطلب ہے. ایمان محض زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں، بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو. یعنی یہ نہیں کہ صرف زبان سے منہ زبانی ہم اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں اور ہمارے اندر خدا نہ خواستہ مسلمانوں والی کوئی خصلت ہی نہ ہو، جو کہ عام سوسائٹی میں آج کل بڑھتا جا رہا ہے. اور خاص کر ہماری نئی جنریشن جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے اس طرف لانے کی اور ان باتوں کو سمجھانے کی اور ان میں یہ فہم پیدا کرنے کی. تو ایمان کے ساتھ صرف ایمان ہی ہونا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمل ایمان کا ثمر اور نتیجہ ہے. یعنی اگر ایمان آپ کا صحیح معنوں میں مضبوط ہے اور صحیح دل سے ایمان لے آئے ہیں، تو عمل آٹومیٹیکلی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ خود بخود عمل کریں گے. آپ کا ارادہ، آپ کی نیت، آپ کا ایمان جتنا پکا ہوگا، اتنا آپ کا عمل جو ہے وہ بھی زیادہ قبول ہوگا، مقبول ہوگا اللہ کے ہاں. تو عمل جو ہے وہ تو ایمان کا پھل اور نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح بے ثمر درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. اور استقامت کمال ایمان کی علامت ہے. استقامت جو ہے ایمان کے کمال کی، ایمان کی چوٹی کی علامت ہے. جو جتنا زیادہ استقامت رہے گا، جتنا زیادہ کاربند رہے گا اپنے ایمان پر اور عمل پر، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا چلا جائے گا. جی اس کے بعد یہ اگلی حدیث نمبر 86 ہے. یہ بھی مسلم سے لی گئی ہے. اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال کی راہ اختیار کرو. اعتدال وہی ہے استقامت، یعنی درمیانہ رستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو سیدھے رستے پر قائم رکھنا. اعتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے رہو، سیدھے سادی زندگی گزارو. کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں. جو سیدھا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو سیدھا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جہاں تک ممکن ہو سیدھا اس کے اوپر عمل کرتے رہو. اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا. یہ بہت اہم نکتہ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ہم جتنا بھی عمل کر لیں، جتنا بھی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اور جتنا بھی ہم اپنے اعمال میں مضبوط ہو جائیں، کوئی شخص صرف اور صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا. صحابہ کریم رضوان اللہ عنہم انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی
ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صرف اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ یہاں پر بہت اہم ہے کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، بخشا جاؤں گا یا عمل کی طرف سے نجات نہیں پاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اور رحمت ہی ہوگی کہ وہ مطلب ہمیں نجات مل پائے گی آخرت میں۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے کچھ کمزور العقیدہ جو احباب ہیں یا جو زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہے، میرے جیسے کمزور ایمان رکھنے والے، وہ اکثر یہ کوٹ کرتے ہیں، ہم اکثر اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں جلائے؟ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے جو مسافر ہیں یہاں پر اس کشتی میں ان کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہے۔ جو لوگ ایسا مطلب اوپینین رکھے ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا خاص فضل و کرم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پاسپورٹ ہے۔ ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے اوپر شرک کا کوئی قسم کا معاملہ نہ ہو اس میں، اور پھر ہمارے عمل جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے، یہ بنیادی شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنا خاص فضل و کرم کرے گا۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شرک کرتا رہے دنیا میں، ظاہری طور پر تو وہ کلمہ گو ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ مختلف طرح سے ایسے معاملات میں انوالو ہیں جس میں خدا نہ خواستہ کوئی شرک کے پہلو بھی ہیں، اور بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے اگر کوئی بیان بھی کر دے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے اعمال اتنے کچے ہیں کہ کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی سجدہ دیا نہیں صحیح معنوں میں، اگر کہ کبھی مسجد میں چلے گئے ہیں تو اپنے کاروبار کا اور اپنے بچوں کا ہی حساب کتاب لگا کے ہم باہر آ گئے۔ تو ایسے کمزور عمل، یقیناً ظاہری طور پر جو عمل ہے اس کا کچھ نہ کچھ اجر ضرور ہے، لیکن ہم جب یہ خواہش کریں، جب یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص فضل و کرم سے نجات دلائے گا، تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے عمل میں بھی پختگی لانی ہوگی۔ ہم اپنے عمل کی کمزوری اور اس میں کجی کے ساتھ یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا ہمارے اوپر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کے اوپر فضل کرے تو اس کے لیے تو کوئی کمی نہیں، اور وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہی مطلب وہاں پر واحد ہوگا جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ لیکن ہمیں دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرنی ہے، ٹھوس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر ہم جو بھی کام کا ارادہ کریں، نیک کام کا ارادہ کریں، پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ اور ایمان سے ہٹانا، رستے سے ہٹانا، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ آپ کو استقامت سے دور کرنا، آپ کے رستے کی استقامت پہ جہاں پر آپ قائم ہیں اس سے ہٹانا، تو شیطان کا یہی عمل ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ تو یقیناً اگر خدا نہ خواستہ کبھی شیطان کے نرغے میں آ بھی جائیں تو ہم واپس پلٹیں، بار بار پلٹیں، اپنے رستے کی طرف پلٹیں۔ یہی مطلب ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اس سیدھے رستے پر چلتے رہیں۔ اور یقیناً جب ہم اپنے نیت اور ارادے کو ٹھوس کریں گے، ہم اپنے جو ہمارے باطن خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان سے ہم جب بچتے رہیں گے تو یقیناً پریکٹیکلی بھی ہم ایک سیدھے رستے کو پکڑیں گے، جس کے اوپر پھر شیطان جتنے مرضی حملے کرتا جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے فردر ایکسپلینیشن دی ہے، اور اس کی یہاں پر فوائد جو ہیں وہ ذکر ہوئے۔ فوائد اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ اگرچہ عمل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم یا تسلیم شدہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی اہم ہے، یہ تو معلوم ہوا، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل حاصل کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ ایمان اور اس کے ساتھ عمل، پریکٹیکل جو لائف ہے، صحیح معنوں میں نیک عمل کرنے کی اور بدیوں سے بچے رہنے کی، وہی ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ تاہم
تاہم تمام اعتماد صرف عمل پر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے جس کا ہمیں علم بھی نہ ہو برباد بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم اس طرح وہ طریقہ اپنایا ہوا ہے جو نماز مقبول ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے جلدی جلدی سے بس نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے سے کہا، اور پھر ایک دفعہ پھر نماز کرنے کا لیے حکم کا۔ تو یعنی نماز ہم ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے عمل میں کوئی کجی ہو، ہمارے عمل میں کوئی ایسی کمی رہ جائے جس کو پورا نہ ہو، تو صرف عمل ہی نہیں، پھر ہمیں اس عمل کے بعد اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جائے کہ ہمارا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ صرف عمل نہیں کرنا، پھر اس کے اوپر پھر دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جس بھی طرح سے اپنا تیرے حضور سجدہ ریز ہوئے یا تیرے لیے کچھ نیک کام کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور بھی فرما۔ اللہ تعالیٰ اس میں اگر ہماری کوئی ریاکاری کا تو اس میں ہمیں ہماری مغفرت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ استقامت عطا فرمائے اپنے اس راستے پر جس پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عمل کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے، تاکہ بارگاہ الہی میں ہمارے عمل جو ہیں وہ قبول ہو جائیں، اور ہمیں اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامان رحمت، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بھی ڈھانپ لے، اور ہم ہر عمل میں اخلاص نصیب ہو، خالص نیت نصیب ہو۔ یہ کہ اخلاص کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی مردود ہے۔ اخلاص یعنی خالص نیت، ٹھوس نیت، پختہ ارادہ، اس کے بغیر بڑے سا بڑا عمل جو ہے وہ بھی مردود ہے، وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب ہم نے حدیث کا چیپٹر شروع کیا تھا تو سب سے پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں، ہمارا دل جو ہے وہ نماز پڑھنے کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہا، ہمارا ذہن نماز کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہا، تو چاہے جتنی مرضی ہم سجدے کریں، جتنے مرضی بڑے پکے الفاظ استعمال کر کے منہ سے ادا کر کے ہم نیت ادا کریں، جیسا کہ مطلب ذکر ہوا تھا کہ یہ نیت الفاظ کوئی نماز کے لیے الفاظ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ آپ کی نیت جو ہے آپ کے دل میں آپ کا ارادہ ہی ہے، اور اگر آپ کا ارادہ ٹھوس نہیں ہے تو آپ کی نماز جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی مطلب نتیجے کے بغیر ہو، وہ بھی مقبول نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو بھی ہم کمزور سے یا جس طرح کے بھی اعمال کریں تو اس کے بعد پھر ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما، اور اس عمل کے بدلے، ہمارے اس عقیدے عمل کے بدلے، ایمان اور عمل کے بدلے اپنی خاص فضل سے اور اپنی خاص رحمت سے ہمیں قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اس میں یہ 2 احادیث تھیں۔ اس سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ اس میں کچھ آیات ہیں جو ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات رہ گئی ہے یا کچھ، تو ضرور آپ ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پھر دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں اس کے اوپر ہمیں کارمند کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جس طرح کے بھی معاملات چل رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.